وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کا بیان ہے۔ بے شک وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو خشکی اور سمندر کی سواریاں دیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ان کو طیب چیزوں سے رزق دیا اور ان کو ہم نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت دی ہے۔ تو آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 سے بیان ہے۔ اب اصل میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دوسری مخلوقات ہیں مختلف وجوہات سے انسان کو دوسری مخلوقات کے اوپر فضیلت دی ہے۔ انسان کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے دوسری تمام مخلوقات کے اوپر جن سے۔ اور اس آیت کی میں نے مختلف کتابوں میں تفسیر پڑھی، لیکن جو شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس کی تفسیر بیان کی وہ بہت ہی تفصیل سے اور بہت خوبصورت انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی۔ تو میں ایز اٹ از مکمل تو نہیں مگر انہی کی تفسیر میں سے کچھ جو خاص جو انہوں نے نکات بیان کیے کہ انسان کو کیسے فضیلت دی، وہ صرف تبیان القرآن میں سے ہی آج میں آپ کے سامنے اس آیت کی تفسیر کے اندر رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری ساری مخلوقات کے اندر کچھ ایسی وجوہات ہیں بے شمار جس کی وجہ سے فضیلت دی ہے۔ تمام مخلوق میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو فضیلت انسان کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ، یعنی کسی کا نائب ہونا جو ان سے ہے اور پھر خدا کا نائب ہونا، کہ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا جن سے، انسان کو، فرشتے، دوسری مخلوقات، جن، حیوانات، جانور، بے شمار، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا جن سے۔ تو کوئی تو بات ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں کوئی ایسی خاص بات، ایسی برکت، ایسی رحمت، ایسی فضیلت کہ اس کو اللہ اپنا نائب بنا رہا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کے اندر میں نے آپ کے سامنے پڑھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں ان انسانوں میں سے جون سے کیا کہتے ہیں نائب، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جون سے۔ دوسری چیز یہ کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، انسان کو، کہ اب گفتگو بھی اسی چیز کی تفسیر چل رہی ہے کہ انسان کو مختلف وجوہات کے اوپر دیگر تمام مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کو اپنا نائب بنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جو سب سے پہلا فرد تھا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے،
ان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے زیادہ علم عطا فرمایا، فرشتوں سے زیادہ علم عطا فرمایا، اور پھر نہ صرف اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ علم عطا فرمایا بلکہ فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا۔ اب یہ بھی ایک اتنی واضح مثال ہے کہ جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے وہ مخلوقات میں سے کسی اور کو وہ فضیلت نہیں عطا فرمائی گئی۔ یہ انسان ہی ہے جس کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ ایک تو اللہ نے اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، دوسرا اس نے فرشتوں سے بھی زیادہ، جو سب سے پہلا انسان تھا، اس کو علم عطا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام۔ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے، جو کہ بالکل گناہوں سے معصوم ہیں، انسان کو سجدہ کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ انسان ہی تھے نا، کوئی جنوں میں سے تو نہیں تھے، کسی اور مخلوق میں سے تو نہیں تھے، انسان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا جن سے۔ اچھا، ایک چیز یہ کہ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا کیا، مگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، انسان کو۔ جیسے کہ قرآن مجید سورہ صاد آیت نمبر 75 فرمایا، اے ابلیس تجھے، کیونکہ سب فرشتوں نے تو سجدہ کیا مگر کس نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے۔ کہا تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا؟ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ تجھے کس نے منع کیا ہے اس کو سجدہ کرنے سے؟ میں نے حکم دیا سب کو سجدہ کرنے کے لیے اور تو نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے۔ انسان اگر صرف اسی چیز کو دیکھ لے، جو ابھی تھوڑی سی چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، تو انسان، میرا خیال ہے، ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے اندر گرا رہے، اس کو جو اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمائے تو وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو مارے تو اس کے چہرے سے اجتناب کرے، اس کے چہرے سے اجتناب کرے۔ اب یہ پانچویں چیز جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یعنی اس کے چہرے کے اوپر نہ مارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت، اور حدیث بھی مسلم شریف کی، راوی حضرت ابو ہریرہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو مارے تو چہرے سے اجتناب کرے، کیونکہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، انسان کو اپنی صورت کے اوپر۔ اس لیے اگر کوئی دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کو مارے، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو مارے، تو تم میں سے کوئی شخص جو ہے تو اس کے چہرے سے اجتناب کرے، اس کے چہرے سے اجتناب کرے، کیونکہ اللہ نے آدم کو، انسان کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ تو ایک چیز تو یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو اپنا نائب بنایا، صرف انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور کسی مخلوق میں سے کسی چیز کو اپنا خلیفہ یا نائب نہیں بنایا۔ دوسری چیز یہ سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو فرشتوں سے بھی زیادہ علم عطا فرمایا، اور پھر صرف علم نہیں عطا فرمایا، فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا۔ اور پھر تیسری چیز یہ سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے
تمام مخلوق کو کن سے پیدا فرمایا، جبکہ انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور قرآن میں کیا فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے منع کی ہے اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو مارے تو اس کے چہرے سے اجتناب کرے، کیونکہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اب یہ وجوہات آپ دیکھتے چلے جائیے جو مفسرین نے اپنی کتابوں میں یا اس کتاب میں تبیان القرآن والوں نے بیان کی ہے جونسی ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق میں سے سب سے اچھی ساخت اور حیت کے اوپر پیدا فرمایا، وہ بھی آپ کو آگے چل کر سمجھ میں آئے گا۔ سب سے زیادہ اچھی ساخت اور حیت کے اوپر اللہ نے پیدا فرمایا جن سے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی ساخت پر اور حیت کے اوپر پیدا فرمایا۔ فار ایگزامپل کیسے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھی باقی بھی مخلوقات ہیں، انسان کو اتنی اچھی ساخت اور اتنی اچھی حیت کے اوپر اللہ نے یہ جو فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کیسے پیدا فرمایا؟ فار ایگزامپل مخلوق جو ہے، مخلوق وہ کھاتے وقت اپنا سر جھکا کر کھاتی ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ اونٹ کھائے، بکری کھائے، کوئی اور چیز جانور کھائے تو وہ اپنا سر جھکا کر کھاتی ہے اور اپنے منہ کو کھانے تک لے کر جاتی ہے، اپنے منہ کو کھانے تک لے کے جاتی ہے۔ لیکن انسان جب کھاتا ہے تو سر اٹھا کر کھاتا ہے۔ انسان جب کھاتا ہے تو اب سر اٹھا کر کھاتا ہے، اور یہ نہیں کہ اپنا منہ کھانے تک لے کر جاتا ہے بلکہ اس کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے۔ تو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو سب سے اچھی ساخت اور حیت کے اوپر پیدا فرمایا۔ اس کی ایک اور مثال کہ کیسے اتنی اچھی ساخت اور حیت کے اوپر پیدا فرمایا۔ تو یہ ساری فضیلتیں ہیں نا کہ مخلوق میں یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ غور کریں تو بلند قامت بنایا، ایسا ہی ہے نا؟ گھوڑے، بکری، گائے، شیر، کتا، بلی، آپ دیکھیں انسان کو اللہ نے بلند قامت بنایا کہ وہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے۔ انسان جو ان سے وہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، جبکہ باقی جتنی مخلوق ہے وہ جھک کر چلتی ہے، جھک کر یا زمین پر رینگتی ہوئی چلتی ہے، جبکہ انسان جو ہے یہ سر اٹھا کر چلتا ہے، پھر کھانا بھی سر اٹھا کر کھاتا ہے، مخلوق کی طرح منہ نیچے زمین کے اوپر لے کے نہیں جاتا جو ان سے۔ اچھا، جانوروں کے جسم میں اگر کوئی درد یا تکلیف ہو تو وہ اس درد یا تکلیف کا آپ سے اپنا اظہار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ادراک کی بھی اور اظہار کی بھی قوت عطا کی ہے کہ وہ اس درد کو سمجھتا بھی ہے، اور اگر وہ اس درد کو کسی سے اپنے درد کا اظہار کرنا چاہے تو اظہار اپنا حال بتا سکتا ہے، دوسروں کو یہ بتا سکتا ہے کہ میں اس وقت اس درد کی حالت میں ہوں، اس تکلیف کی حالت میں ہوں۔ جانور بتا سکتے ہیں کہ میں کس تکلیف کے اندر ہوں؟ نہیں، جو ان سے۔ پھر یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ انسان کو اللہ نے صرف لکھنے کی نہیں بلکہ پڑھنے کی بھی صلاحیت دی ہے کہ وہ علوم و معارف کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو لکھ بھی سکتا ہے اور لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھ بھی سکتا ہے انسان جو ان سے، جیسے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس سورت کی ساری آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہوگی جن سی ہے۔ تو انسان کی یہ فضیلت جو ہے یہ فرشتوں کے علاوہ باقی مخلوقات
سب کے اوپر انسان کی یہ فضیلت جو سی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اور فضیلت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جن 4 عناصر اربع سے بنایا ہے، وہ چاروں عناصر اربع جو ہیں وہ انسان کی خدمت کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ پہلی مٹی، ہوا، پانی اور آگ. یہ 4 چیزیں اس کائنات کو ان 4 چیزوں سے بنایا گیا ہے: مٹی، ہوا، پانی اور آگ. اچھا، اب اگر آپ مٹی کو ہی لے لیں تو مٹی کو انسان ہی کے لیے اللہ نے فرش بنایا ہے. مٹی کو اللہ نے انسان کے لیے فرش بنایا کہ اس فرش کے اوپر انسان چلتا ہے. اچھا، اب دوسرا لے لیں، ہوا لے لیں. تو ہوا کو اس لیے بنایا کہ انسان اس سے سانس لے سکے. اس کی بوئی ہوئی جو فصلیں ہیں، وہ جو اناج کی فصلوں میں جو دانے ہیں، ان دانوں کو آگے زمین تک پہنچا سکے. جس کو غالباً ہم نے کسی زمانے میں جغرافی کے اندر کراس پولینیشن سمجھا تھا. مجھے یاد ہے وہ ٹاپک ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح یہ گرینز جو ہیں، دانے، یہ کس طریقے سے ہوا کے ساتھ یہ زمین کے اندر سفر کرتے ہیں. جو ان سے سمندری سفر کے اندر یہ ہوا جو سی ہے کشتیوں کو چلانے میں ایک خاص کردار ادا کرتی ہے. تو وہ کشتیوں کا بھی فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ صرف انسان اٹھا رہا ہے. تیسری چیز آ جائیں اور اس میں آپ آگے چلتے چلے جائیں، میں اس کو تھوڑا سا مختصر کر رہا ہوں. پانی لے لیں، پانی لے لیجیے. آپ مٹی ہو گئی، ہوا ہو گیا، پانی لے لیں. پانی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے پینے کے لیے بنایا. پھر وہ جو کھیتی باڑی کرتا ہے اس میں وہ پانی وہاں انسان کے کام آتا ہے. پھر سمندروں کے اندر جو پانی ہے، ان سمندروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر فرما دیا. اور سمندروں کے اندر جو خوراک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی ہے. آج پوری دنیا میں جو سی فوڈ کھایا جا رہا ہے، اربوں خربوں ٹنوں کے حساب سے جو کرابز، لابسٹرز، فش اور پرانز، شریمپس، کیا کچھ نہیں، سارا کہاں سے آ رہا ہے؟ اسی پانی میں سے نکالا جا رہا ہے جن سے. پھر اس پانی میں سے جو موتی نکلتے ہیں وہ بھی انسان اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر جو اس پانی میں کشتیاں چل رہی ہیں، سمندر چل رہی ہیں، انسان اس کے اوپر سفر کر رہا ہے. اسی طرح چوتھی چیز لے لیں، آگ. تو آگ ہمارے کھانوں کو پکاتی ہے اور اس طرح کی بے شمار بڑی لمبی اس کی تفصیل ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ یہ جو عناصر اربع ہیں، یہ مٹی، ہوا، پانی اور آگ، یہ جب آپ تفسیروں میں پڑھیں گے تو اس کی بہت ڈیٹیل ہے آگے جون سی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال تو یہ تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر کی گئیں، انسان کے لیے بنائی گئی ہیں. تو یہ انسان کو فضیلت دی گئی ہے جون سی ہے. تو تمام موجودات میں اب ایک چیز ہے، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ اور سب سے اکبر جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تمام موجودات کے اندر سب سے زیادہ جو اشرف، بزرگ، سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے اکبر، سب سے بڑا وہ اللہ ہے. اچھا، پھر وہ سب سے اشرف اور اعلیٰ ہے جو اللہ سے زیادہ قریب ہے. اور یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ بزرگ، سب سے زیادہ اکبر اللہ ہے، تو پھر اب سب سے زیادہ اس کے بعد جو سب سے اشرف اعلیٰ ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ انسان ہے. اللہ نے اپنے سب سے زیادہ قریب انسان کو رکھا. کیوں؟ کیونکہ انسان کے دل میں اللہ کی معرفت اور اس کے دماغ میں اس پر ایمان لانا اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر
اور اس کے اعضاء اللہ کی اطاعت میں مشغول، کہ آپ وضو کرنے گئے ہیں تو اللہ کی اطاعت کے لیے، نماز پڑھنے آئے ہیں تو اللہ کی اطاعت کے لیے، یہاں درس قرآن سننے آئے ہیں اللہ کی اطاعت کے لیے۔ تو یہ اب انسان ایک ایسی چیز ہے مخلوق میں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اس کو یہ قرب اللہ کے انعام اور احسان سے حاصل ہوا۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے، ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے۔ اچھا، آگے اللہ نے فرمایا کہ انسان کی فضیلت کی جو وجوہات ہیں بیان کرتے ہوئے، کہ ان کو خشکی اور سمندر کی سواریاں بھی دی ہیں۔ اس آیت کے اندر یہ بھی فرمایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خشکی کے اندر خشکی کی سواریاں اور سمندر کی سواریاں، اللہ نے فرمایا انسان کے لیے ہم نے خشکی کی بھی سواریاں رکھ دی ہیں اور سمندر کی بھی سواریاں رکھ دی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں، خچروں، گدھوں، اونٹوں کو اس طرح مسخر کر دیا کہ انسان اس پر سواری کر سکے اور ان پر اپنا بوجھ لاد سکے اور سواریوں پر بیٹھ کر سفر کر سکے، یا دنیا میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک جا سکے، اور کشتیوں اور جہازوں پر بیٹھ کر تجارتی اور جنگی سفر کر سکے، کشتیوں کے اوپر، جہازوں کے اوپر ایک ملک سے دوسرے ملک تک جا سکے، اپنی تجارت کے کام سر انجام دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت کی جو وجوہات ہیں، اس میں پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طیب چیزوں سے رزق عطا فرمایا۔ انسان کی خوراک غذا یا زمینی پیداوار سے حاصل ہوتی ہے یا حیوانوں کے گوشت سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صرف ایک انسان ہی واحد ہے جو اس کو اپنی غذا کو پکا کر کھاتا ہے، کچا نہیں کھاتا، گوشت اور یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ بہرحال اب مسئلہ جو سمجھنے کا ہے وہ ایک یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں، انبیاء کرام، کہ اب انسان زیادہ افضل ہے یا فرشتے زیادہ افضل ہیں؟ پھر انسانوں میں ایک خاص لوگ ہیں، ایک عام لوگ ہیں، اسی طرح فرشتوں میں بھی ایک خاص فرشتے ہیں، ایک عام سارے فرشتے ہیں جن میں سب فرشتے داخل ہوں گے۔ اب جو انبیاء علیہم السلام ہیں وہ جو تو رسول فرشتے ہیں، رسول ملائکہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، جو تو انبیاء کرام ہیں وہ ان سب رسول فرشتوں سے افضل ہیں۔ بے شک انبیاء کرام انسانوں میں سے ہیں، مگر وہ ان فرشتوں سے افضل ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام، ان سے انبیاء کرام افضل ہیں، ان فرشتوں سے جو ان سے ہیں۔ اور جو رسول ملائکہ ہیں، رسول ملائکہ، یہ جو جن فرشتوں کے میں نے نام لیے، یہ عام انسانوں سے افضل ہیں۔ عام جیسے انسانوں میں عام اور خاص نبی بھی ہیں، اسی طرح ان کے اندر بھی رسول فرشتے بھی ہیں۔ تو جس طرح ان رسول فرشتوں سے انبیاء کرام افضل ہیں، یہ انبیاء کرام سے زیادہ افضل نہیں ہیں، انبیاء کرام ان سے افضل ہیں، اسی طرح عام انسانوں سے یہ رسول فرشتے افضل ہیں۔ اور اب جو عام انسان ہیں یعنی نیک مسلمان، عام نیک مسلمان، وہ جو عام فرشتے ہیں ان سے افضل ہیں۔ عام جو نیک مسلمان ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں، مگر نہ کہ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام جو نہیں، ان سے نہیں۔ عام جو ان سے عام انسان ہیں وہ عام نیک مسلمان عام فرشتوں سے افضل ہیں جو ان سے ہیں۔ اور اسی طرح جو کافر ہیں یا فاسق ہیں یا گنہگار ہیں ان سے عام فرشتے افضل ہیں۔ یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے یا یہ ہماری ایک مسئلہ ہے جو ان سے۔ اس سے بھی ایک بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے حضرت آدم کی فرشتوں پر فضیلت اور علمی برتری ثابت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی کہ ان کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو علم
حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا وہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا. اسی وجہ سے وہ اپنے علم کی وجہ سے تعظیم اور تکریم کے مستحق قرار پائی. اسی لیے حکم ہوا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کیونکہ جو علم آدم علیہ السلام کے پاس تھا وہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا. سورہ آل عمران کے اندر آپ پہلے بھی پڑھ آئے ہیں، بے شک اللہ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم، نوح اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو منتخب فرما لیا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ان نبیوں کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، اور ملائکہ بھی تمام جہانوں کے اندر داخل ہیں. تو اس سے وہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ انبیاء کرام رسول ملائکہ سے افضل ہیں، کیونکہ جب ان انبیاء کو تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دی ہے تو اس جہان کے اندر تو فرشتے بھی شامل ہیں، سارے جو ان سے ہیں، رسول فرشتے بھی شامل ہیں. تو پھر نبی جو ان سے ہیں وہ ان رسول فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں، جو ان سے ان سے بھی اعلیٰ. لہذا ان فرشتوں کے اوپر بھی نبیوں کو فضیلت دی گئی ہے. تو یہ چیز اس آیہ کریمہ آیت نمبر 70 کے اندر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو خشکی اور سمندر کی سواریاں دیں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو طیب چیزوں سے رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ان کو ہم نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت دی. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.